اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک آن لائن چینل میں میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام مفید ویڈیوز اور اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان اور اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان اور اسلام کی حقیقت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو رب ذوالجلال اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے تسلیم کرے۔ محترم ناظرین، اسلام ظاہری اعمال مثلا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا نام ہے، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام اور ایمان کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور وہ جو عقائد کی کتابوں میں ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے، اور حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ رب ذوالجلال کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو رب ذوالجلال اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں مومن کے ایمان کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ کامل مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و معظم ہو جائیں۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں حضور کو اونچا مانا جائے، اس طرح کہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے، حضور کی سنتوں کی پیروی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے مال و اسباب پر حضور علیہ السلام کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھا جائے۔
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر چیز یہاں تک کہ اپنی جان کے چلے جانے پر بھی راضی رہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے حق کو دبتا ہوا ہرگز گوارا نہ کرے۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں محبت سے مراد محبت ایمانی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی، قدر و عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و مہربانی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ محبت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ محبت اپنے محبوب کی تمام خواہشوں کو دوسرے لوگوں یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقارب اور خود اپنی ذات کی غرض پر ترجیح دے۔ اور چونکہ حضور علیہ السلام محبت کیے جانے کے تمام اسباب یعنی خوبصورتی، خوش اخلاقی، کمال بزرگی اور کمال احسان کے جامع ہیں، اور ایسے جامع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا اس جامعیت کو نہیں پہنچ سکتا، لہذا آپ ہر مومن کے نزدیک اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہونے کے مستحق ہیں۔ تو محترم ناظرین، آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں ایمان کے شمع روشن فرمائے، زندگی بھی ایمان کے ساتھ اور موت بھی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔